اگر آپ کو دل کو چھو لینے والی کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ آج ہم سنا رہے ہیں ایک ایسی داستان جہاں تخت جھکتا ہے محبت کے آگے۔ کہانی کا نام ہے تخت اور دل۔ رات کے تیسرے پہر بارش شہر ریحان پور پر برس رہی تھی۔ محل کی دیواروں سے ٹپکتی ہوئی پانی کی بوندیں ایسے لگ رہی تھی جیسے آسمان رو رہا ہو، اور شاید وہ واقعی رو رہا تھا، کیونکہ بادشاہ سلمان بن شمس الدین کی زندگی میں سکون نام کی چیز مر چکی تھی۔ محل کے اندر جشن ساز اور روشنی تھی، لیکن بادشاہ کے دل میں اندھیرا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا جہاں بارش میں ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ پہلے تو اسے وہم لگا، لیکن اگلے ہی لمحے سپاہی دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ علی جا، محل کے اندر ایک لڑکی بے ہوش پڑی ہے۔ بادشاہ چونک اٹھا۔ لڑکی اس حال میں تو اسے اندر لے آؤ۔ سپاہیوں نے گیلی چادر میں لپٹی ایک نحیف لڑکی کو لایا۔ اس کے بال مٹی سے اٹے ہوئے اور چہرہ زخمی تھا، لیکن جیسے ہی چہرے پر روشنی پڑی بادشاہ رک گیا۔ یہ آنکھیں، اس نے سرگوشی کی، ایسی آنکھیں میں نے صرف خواب میں دیکھی تھی۔ اور پھر طبیب نے کہا شاید بھوک سے بے ہوش ہوئی ہے۔ حضور، کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا ایسا لگتا ہے۔ بادشاہ نے نرمی سے کہا جب تک یہ ہوش میں نہیں آتی یہ محل کی مہمان ہے، اس کے لیے کھانا، لباس اور دوا کا انتظام کرو۔ صبح سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی۔ لڑکی نے آنکھیں کھولی اور سب سے پہلے بادشاہ کو دیکھا، جو خاموشی سے بیٹھا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے کمزور آواز میں پوچھا۔ محفوظ جگہ پر، محل میں، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سایہ۔ خوبصورت نام ہے، کہاں سے آئی ہو؟ سایہ نے نظریں جھکائیں۔ کہیں سے نہیں حضور، بس بارش میں چلتی آئی۔ شاید قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور آپ نے کھول دیا۔ یہ جملہ بادشاہ کے دل میں بجلی بن کر اترا۔ ایک غریب اجنبی لڑکی، لیکن الفاظ میں ایسا اثر کہ ایک سلطنت کا بادشاہ بھی خاموش رہ گیا۔ کچھ دن سایہ محل میں رہی۔ وہ محل کے باغوں میں پرندوں کو دانہ ڈالتی، پانی کے کنارے بیٹھ کر گیت گاتی، اور جب بادشاہ آتا تو ادب سے جھک جاتی، مگر مسکراہٹ میں ایک روشنی ہوتی۔ بادشاہ حیران ہوتا، یہ لڑکی جس کے پاس نہ اچھا لباس ہے اور نہ زیور، لیکن اس کے دل میں اتنا سکون کہاں سے آتا ہے؟ ایک دن اس نے پوچھا، سایہ تم اتنی خوش کیسے رہتی ہو؟ سایہ نے ہنستے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، خوشی کپڑوں یا محل میں نہیں ہوتی، خوشی تو بس اس لمحے میں ہوتی ہے جب آپ شکر ادا کرتے ہو، کچھ ہو نہ ہو۔ بادشاہ چند لمحے خاموش رہا، پھر کہا، تم عجیب سی باتیں کرتی ہو۔ ہاں، وہ بولی، کیونکہ میں زندگی سے باتیں کرتی ہوں۔ اسی لمحے وزیر اعظم محل میں داخل ہوا اور یہ منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ علی جا، یہ کون ہے؟ ایک مہمان جس نے محل کو سکون دیا۔ وزیر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، غریبوں کا سکون بادشاہوں کے محل میں نہیں ٹکتا۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، لیکن شاید یہی غریب ہمیں اصل زندگی سکھا دیں۔ وزیر صاحب، رات کے وقت بادشاہ دوبارہ کھڑکی کے پاس آیا، جہاں وہ اکثر تنہا بیٹھتا تھا اندھیرے میں، مگر آج اس کے سامنے سایہ کھڑی تھی، ہاتھ میں چراغ اور چہرے پر مسکراہٹ لیے۔ محل کے اندر بہت گہرے اندھیرے ہیں حضور، اسی لیے میں نے چراغ جلایا ہے۔ اور کہا کہ کبھی کبھی روشنی باہر سے نہیں آتی بلکہ دل کے اندر سے نکلتی ہے۔ بادشاہ کے ہونٹ کانپ گئے۔
یہ پہلی بار تھا جب کسی نے اس کے دل کی دیواروں پر دستک دی تھی۔ رات بارش سے بھری تھی، لیکن بادشاہ کے دل میں پہلی بار امید کا سورج نکلا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی جسے قسمت نے بارش میں بھیجا تھا اب اس کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ محل میں کچھ بدل چکا تھا۔ جب سے سایہ آئی تھی بادشاہ کے چہرے پر ایک نرمی آ گئی تھی۔ وہ جو کبھی حکم دیتا تھا اب مسکراہٹ کے ساتھ بات کرتا تھا، لیکن سلطنت کے درباریوں کو یہ تبدیلی قبول نہ تھی۔ وزیر اعظم فضل الدین محل کے بڑے ہال میں درباریوں کو جمع کیا۔ اس نے بھاری آواز میں کہا، بادشاہ سلامت محبت میں گرفتار ہیں اور یہ محبت ایک غریب لڑکی سے ہے۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ کسی نے کانوں میں سرگوشی کی، کسی نے نظریں جھکا لی۔ فضل الدین بولا، اگر یہ لڑکی محل میں رہی تو سلطنت کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ ادھر محل کے باغ میں سایہ پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کے گیتوں سے فضا مہک رہی تھی۔ بادشاہ آیا اور دور سے کچھ دیر دیکھتا رہا۔ تمہارے گانے میں عجیب سا جادو ہے سایہ۔ سایہ نے مسکرا کر کہا، جادو نہیں حضور، یہ دل کی سچائی ہے۔ جو دل سے نکلے وہ ہر کان تک پہنچتی ہے۔ بادشاہ کے قدم خود بخود اس کے قریب آئے اور کہا، کاش میری سلطنت میں تم جیسے 100 لوگ ہوتے تو میں شاید ایک بہتر انسان ہوتا، بہتر بادشاہ نہیں۔ سایہ نے نظریں اٹھا کر کہا، لیکن حضور بہتر انسان بننے کے لیے تاج کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف دل کی سچائی چاہیے۔ اسی لمحے وزیر فضل الدین ہال کے دروازے پر نمودار ہوا، چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ مگر آنکھوں میں زہر۔ عالی جاں، سلطنت کے فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہیں، مگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک غریب لڑکی کے سحر میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے ٹھہر کر کہا، اگر سچائی کو سحر کہتے ہو تو ہاں، میں اس کے سحر میں ہوں۔ فضل الدین بولا، لیکن حضور یہ عشق آپ کی عزت، آپ کے تاج اور آپ کے تخت کے لیے خطرہ ہے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا اور آگے بڑھا، فضل الدین تم نے عمر بھر سلطنت کو بچایا، کبھی دل کو بچانے کی کوشش کی ہے؟ وزیر خاموش ہو گیا، لیکن دل میں نفرت کا بوجھ بو چکا تھا۔ اگلی رات سازش تیار ہوئی۔ سایہ کو جھوٹے الزام میں قید کر دیا گیا کہ وہ بادشاہ کے کمرے میں زہر لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پورا محل ہل گیا۔ بادشاہ کو خبر ملی تو وہ طوفان بن گیا۔ کس نے الزام لگایا ہے؟ وزیر نے ادب سے جھک کر کہا، ثبوت ہمارے پاس ہیں عالی جاں، شواہد جھوٹے ہو سکتے ہیں مگر میں نے اس لڑکی کی آنکھوں میں جو سچ دیکھا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے قید خانہ توڑ دیا اور سایہ کو اپنے سامنے لایا۔ سایہ، یہ کیا سچ ہے؟ سایہ نے آہستہ سے کہا، نہیں حضور، مگر کبھی کبھی سچ بولنے والے کو بھی سزا ملتی ہے، کیونکہ جھوٹ کو دنیا جلدی مان لیتی ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میری سانس چل رہی ہے، تمہیں کوئی بھی چھو نہیں سکتا۔ بارش پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ محل کی دیواروں کے اندر اور دلوں کے بیچ طوفان آنے والا تھا۔ محبت تخت سے ٹکرا چکی تھی اور اب دیکھنا یہ تھا کہ کون بچتا ہے، تخت یا دل۔ محل کے در و دیوار گونج رہے تھے۔ تخت ریحان پور پر آج عدالت لگی تھی۔ بادشاہ سلمان بن شمس الدین تخت پر بیٹھا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہ رعب نہیں بلکہ ایک درد بھری خاموشی تھی۔ وزیر فضل الدین اور تمام درباری صفوں میں کھڑے تھے۔ ان کے درمیان وہ لڑکی بھی تھی، سایہ، جو آج قیدی کے روپ میں حاضر تھی۔ اس کے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں مگر آنکھوں میں
अब भी रोशनी थी। बादशाह ने धीमी आवाज में कहा, फजलुद्दीन, तुम पर इल्जाम है कि तुमने झूठे सबूत बनाकर एक बेकसूर लड़की को कैद करवाया। तुम अपने जुर्म का क्या जवाब दोगे? फजलुद्दीन ने तंजिया लहजे में कहा, मैंने सल्तनत की इज्जत बचाई है। ये लड़की आपको कमजोर बना रही थी। एक बादशाह के लिए कमजोरी सबसे बड़ा जहर है। महल में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने आहिस्ता से सर झुकाया, फिर बोला, शायद तुम ठीक कहते हो, मगर कभी सोचा है अगर दिल ही मर जाए तो सल्तनत किसके काम की? उसने साया की तरफ देखा। साया, तुम चाहो तो आज महल छोड़ सकती हो, तुम आजाद हो, मगर अगर जाना चाहो तो एक वादा देकर जाओ कि तुम अपने दिल से कभी सच बोलना नहीं छोड़ोगी। साया ने धीरे से कहा, हजूर, मैं जा सकती हूँ, मगर मेरा दिल यहीं रहेगा, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ किसी ने पहली बार मेरे होने की कदर की है। ये सुनकर दरबारियों की आंखों में हैरत और बादशाह की आंखों में आंसू उभर आए। वजीर ने गुस्से से कहा, आलीजा, आप सल्तनत के कानून तोड़ रहे हैं, ये बगावत है। बादशाह उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज महल की छतों से टकरा गई। हाँ, ये बगावत है, दिल की बगावत तख्त के खिलाफ। आज से मैं बादशाह नहीं हूँ, एक इंसान हूँ जो मोहब्बत पर यकीन रखता है। पूरा हाल खामोश था। बादशाह ने अपना ताज उतारा और तख्त पर रख दिया। ये ताज शायद मेरी पहचान था, मगर मेरा दिल मेरी हकीकत है, और आज मैं हकीकत को चुन रहा हूँ। साया के कदम कांपने लगे। हजूर, आप ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमने मुझे सिखाया कि बादशाह वो नहीं होता जो हुकूमत करे, बल्कि वो जो मोहब्बत से इंसाफ करे। जब बादशाह ने ताज छोड़ा, बारिश फिर से शुरू हो गई। बाहर बादल गरजे और महल की फसीलों से पुराने कवानीन टूटने की आवाजें आईं। मोहब्बत जीत गई थी। तख्त खामोश हो गया, लेकिन दिल ने बोलना सीख लिया था। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक नए सफ़र का आगाज़ था, जहाँ एक साबिक बादशाह और एक गरीब लड़की अब साथ चलने वाले थे, तख्त से नहीं, दिल के रास्ते पर। रिहानपुर की सरजमीन पर सूरज एक नए रंग में तलू हो रहा था। पहली बार महल की गलियां खामोश थीं, न पहरेदारों के नारे, न वजीर के हुक्म, न सुनहरी ताज की चमक। बादशाह सलमान बिन शमसुद्दीन ने ताज छोड़ दिया था। अब वो एक आम लिबास में लोगों के दरमियान खड़ा था, जैसे सदियों बाद किसी ने आसमां से उतरकर जमीन को छुआ हो। साया अब महल में नहीं, बल्कि शहर के एक छोटे से बाग में बच्चों को पढ़ाती थी। उसके चेहरे पर अब भी वही नूर और दिल में वही नरमी थी। एक दिन जब वो फूलों को पानी दे रही थी, तो एक बूढ़ा आदमी वहां आया। चेहरे पर धूप और वक्त के निशान, मगर आंखों में अब भी वही बादशाही शान। साया ने पहचान लिया। हजूर। सलमान ने नरमी से कहा, नहीं, अब मैं हजूर नहीं, अब मैं सिर्फ सलमान हूँ, जिसने मोहब्बत की कीमत चुकाई है और सुकून खरीदा है। वो दोनों दरख्त के नीचे बैठ गए। हवा में फूलों की खुशबू और यादों की नमी थी। साया ने पूछा, सल्तनत का क्या हुआ? सलमान ने मुस्कुराकर बोला, अजीब बात है, जब मैं बादशाह था लोग डरते थे, जब ताज छोड़ दिया लोग मान गए। अब अदालत में नहीं, दिलों में इंसाफ होता है। साया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। और अब सलमान ने जवाब दिया, अब मैं एक ऐसा महल बना रहा हूँ जहाँ कोई फकीर नहीं, जहाँ मोहब्बत के कानून होंगे। मोहब्बत के ये लम्हे कुदरत को भी अच्छे लगे। उसी वक्त आसमान पर हल्की बारिश शुरू हुई, वही बारिश जिसमें पहली बार साया बादशाह के दरवाजे पर मिली थी। साया ने आसमान की तरफ देखा और कहा, देखा हजूर, किस्मत ने
پھر بارش بھیجی ہے، سلمان نے دھیرے سے کہا۔ ہاں، لیکن اب یہ بارش محل پر نہیں، ہمارے دلوں پر برس رہی ہے۔ کئی برس گزر گئے، ریحان پور میں اب انصاف محبت سے ہوتا تھا، اور لوگوں نے پہلی بار جانا کہ تخت سونے کا نہیں، دل کا بھی ہو سکتا ہے۔ شہر کے مرکز میں ایک چھوٹا سا مزار بنا جہاں لکھا تھا، یہاں دفن ہیں وہ دو دل جنہوں نے تخت کو شکست دی، سلمان اور سایہ۔ کہانی ختم ہو گئی، لیکن ریحان پور کے لوگ آج بھی جب بارش میں بھیگتے ہیں تو ہوا میں سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ اصل بادشاہ وہ ہوتا ہے جو دل پر حکومت کرے، تخت پر نہیں۔ یہ تھی کہانی تخت و دل کی، ایک بادشاہ جس نے حکومت چھوڑ کر محبت چنی، اور ایک غریب لڑکی جس نے محبت سے ایک سلطنت بدل دی۔